الذي يؤتي ماله يتزكى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے احباب بآواز بلند نماز والا درود پاک اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ابھی ہمارا درود لے کر نبی کی بارگاہ کے اندر پیش فرما دیں۔ بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، کہو بے شک۔ ایسے نہیں بلند آواز سے، اور اس سے اگلے والے جملے پر اس سے بھی زیادہ زور لگانا پڑے گا۔ دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ اور حضرت ابو بکر کی شان بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صدر احترام صدر جلسہ، معزز سامعین اور آج کے ہمارے مہمان گرامی حضرت مولانا عمر صدیقی صاحب اور دیگر ہمارے دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانوں، السلام علیکم۔ وقت چونکہ مختصر حضرت تشریف فرما ہے تو اس مختصر وقت کے اندر آپ حضرات جس مقصد کے لیے آئے، اپنے نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر آئے، تو میں کوشش کروں گا اس مختصر وقت کے اندر چند قیمتی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے جھولی کے اندر ڈالوں، اور اللہ تعالیٰ اس گئے گزرے دور کے اندر ہمیں حق بات کہنے کی، پھر اس پر ڈٹ جانے کی، پھر کٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی بات، آج ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے، اس کانفرنس کا عنوان ہے سیدنا صدیق اکبر، اور یہ مہینہ بھی حضرت ابو بکر کی وفات کا ہے۔ تو لمبی چوڑی تفصیل کی بجائے چند باتیں توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ عمر عثمان علی کے امام ابو بکر ہیں، حضرت عائشہ کے والد ابو بکر ہیں، یار غار و مزار ابو بکر ہیں، پیغمبر کے روزے میں آرام فرمانے والے ابو بکر ہیں، پیغمبر کے ساتھی بھی ابو بکر ہیں، پیغمبر کے یار غار و مزار، نبی کے ہم سفر، میرے نبی کے رفیق، جن کا لقب ہے صدیق اور عتیق، آج بھی پیغمبر کے روزے کے اندر آرام فرما ہے۔ اور کون ابو بکر؟ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اس کائنات کے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ابو بکر ہے۔ کون ابو بکر؟ جس نے سارا مال لٹا دیا۔ کون ابو بکر؟ جس نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیغمبر علیہ السلام کو دیا۔ کون ابو بکر؟ جس نے سیدہ عائشہ کا رشتہ نبی کو دیا، تو نبی دلہا بن کر آج صدیق کے گھر گیا، صدیق سسر بن گیا، میرا پیغمبر داماد بن گیا۔ کون ابو بکر؟ جب ہجرت کر کے مدینہ کے اندر گئے تو مسلمانوں کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت پڑی، تو سب سے پہلے اور اللہ کا گھر خرید کر نبی کے قدموں پہ وقف کرنے والا ابو بکر ہے۔ کون ابو بکر؟ جس نے سارا مال لٹا دیا۔ کون ابو بکر؟ جس نے 18 سال کی عمر کے اندر نبی کے ساتھ یاری لگائی۔ کون ابو بکر؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے والد ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو سیدنا صدیق اکبر نے بلال حبشی کو آزاد کروا دیا، تو حضرت ابو بکر کے والد نے تانے دینے شروع کر دیے، ابو بکر کیا کرتے ہو؟ کن غلاموں کو خریدتے ہو جن کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، رنگ کا بھی کالا ہے، تو کیوں خریدتا ہے؟ ابھی ابو بکر نہیں بولے، اور رب نے وحی دے کر جبریل کو بھیجا، جاؤ دنیا والوں کو بتا دو کہ ابو بکر میرے محمد کی محبت کے اندر اگر بلال کو آزاد کرتا ہے تو کسی انسان کو اس کے بارے میں اپنے لب کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور نقیب ابھی بات فرما رہے تھے کہ اگر اللہ کے پاک کلام کی بات کی جائے، نبی کی بات نہ ہو،
تو بات ادھوری ہوتی ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اگر اللہ کی بات نہ ہو، نبی کی بات نہ ہو، محفل پھر بھی ادھوری ہے۔ اگر ابو بکر کی بات نہ ہو تو محفل پھر بھی ادھوری ہے۔ سنیے، حضرت ابو بکر صدیق، نبی علیہ السلام نے ایک انگوٹھی دی کہ جاؤ ابو بکر اس پر اللہ کا نام لکھوا کر لے آؤ۔ حضرت ابو بکر گئے، انگوٹھی بنانے والے کو کہا کہ انگوٹھی پر صرف اللہ کا نام، بلکہ اللہ کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ محمد بھی لکھ دے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کا نام ہو وہاں پر میرے مصطفیٰ کا نام نہ ہو۔ تو جب ابو بکر نے یہ کہا تو انگوٹھی والے نے اللہ کا نام بھی لکھ دیا، محمد کا نام بھی لکھ دیا۔ جب ابو بکر وہ انگوٹھی لے کر میرے نبی کی بارگاہ کے اندر پہنچے تو اللہ کے نبی نے بلایا، ابو بکر ادھر آؤ۔ کیا کیا؟ میں نے تو کہا تھا کہ انگوٹھی پر صرف اللہ کا نام لکھواؤ، تو نے میرا نام بھی لکھوایا، محمد کا نام بھی لکھوایا، اور تیسرا ابو بکر بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اور مسلمانوں توجہ کرنا، اللہ کے نبی نے ابو بکر کو بلا کر ابھی ڈانٹا۔ ابو بکر خاموش ہیں۔ جبریل آسمان سے اترے اور کہا اے محمد مجھے رب نے بھیجا ہے، ابو بکر کا دفاع کرنے آیا ہوں، کیا کرے گا؟ جبریل کہتا ہے کہ جب ابو بکر انگوٹھی والے کے پاس گیا تو اس نے انگوٹھی والے کو کہا کہ مجھے اللہ کا نام محمد کے نام کے بغیر اچھا نہیں لگتا، تو میں رب نے بھی انگوٹھی پر ابو بکر کا نام لکھوا کر بدلا دیا کہ مجھے بھی محمد کا نام ابو بکر کے بغیر اچھا نہیں لگتا۔ یہ ابو بکر ہیں۔ اور مختصر، آپ اپنے نرم اور گرم بسترے چھوڑ کر آئے، کسی مقصد کے لیے آئے۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناب، صرف ایک مطالبہ، اس کے بعد اپنے آنے والے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی میں ایک بات کہہ کے اجازت چاہوں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناب محسن پاکستان ہے، کیوں ایسے ہی بھائی؟ اگر وہ محسن پاکستان ہے تو خدا کی قسم صدیق اکبر محسن اسلام ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اور ہندوؤں سے زمین کا ایک ٹکڑا آزاد کروا کے مسلمانوں کو دیا، تو اس کے یوم وفات پر چھٹی ہے تو صدیق وہ ہے جس نے زمین کا ٹکڑا نہیں پورا اسلام محمد سے لے کر پوری امت کو دیا۔ تو بتاؤ، اگر قائد اعظم کی وفات پر چھٹی ہے تو صدیق اکبر کی وفات پر چھٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اپنے بچوں کو بتلانا چاہیے کہ صدیق کون ہے، اور جس نے 3 سال 2 مہینے 10 روز خلافت کی وہ کون ہے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، اپنے دوستوں کو بتلانا چاہیے۔ آج ہم نے ان کی زندگی نہیں پڑھی، ان کی سیاسی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ تو لگایا، لیکن ریاست مدینہ کے پہلے حکمران کو انہوں نے پڑھا تک نہیں، ان کی سیرت و کردار کو نہیں پڑھا۔ آئیے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آخری بات، یہ جتنے نوجوان آئے ہیں صدیق اکبر کی محبت کے اندر آئے ہیں، ذرا جھوم کر ایک دفعہ ان کی محبت میں سبحان اللہ کہیں، تاکہ آپ کی سردی دور ہو اور آنے والے مہمان کا احساس بھی ہو جائے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آخری بات، ہم کیوں صدیق صدیق کرتے ہیں؟ ہم کیوں صدیق صدیق کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں؟ ایک دفعہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر آپس میں تھوڑی سی رنجش ہو گئی، تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، بات تھوڑی سی بڑھ گئی۔ ابو بکر ناراض ہوئے، ناراض ہو کر عمر سے اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ تو بات کے اندر حضرت عمر کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ غلطی میری تھی، میں نے ابو بکر کو پریشان کر دیا۔ اب دروازے پر گئے تو دیکھا وہاں پر کیا ابو بکر نہیں ہے، پتہ چلا وہ گھر میں نہیں ہے، تو عمر فوراً میرے نبی کی بارگاہ کے اندر پہنچے۔ عمر کو پتہ تھا کہ ابو بکر یا تو گھر میں ملے گا یا محمد کے دربار میں ملے گا۔ تو حضرت عمر گئے، جا کر کیا دیکھا، اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر بھی بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، سر نیچے ہیں۔ حضرت عمر نے سلام کیا تو سلام کا جواب نہیں ملا، پریشانی اور بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اوپر اٹھایا تو داڑھی آنسوؤں سے تر تھی، داڑھی گیلی ہو چکی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے مسلمانوں بہت پیارا جملہ فرمایا، حضرت عمر کو فرمایا، اے عمر
کیا تو ابو بکر کو میری وجہ سے معاف نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ اکبر. یہ نہیں کہا کہ ابو بکر غلطی پر تھا، عمر کو کہا کہ تو میری وجہ سے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتا. حضرت عمر نے فرمایا اس دن سے مجھے سمجھ آ گئی، اگر اللہ کے نبی کو راضی کرنا ہے تو پہلے ابو بکر کو راضی کرنا پڑے گا. اگر نبی سے محبت ہے ابو بکر سے محبت کرنی پڑے گی. حضرت عمر کا یہ پیغام تھا کہ آج کچھ لوگ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کے ایمان کا انکار کر کے ابو بکر کو تو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ میرے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تو حضرت ابو بکر اور میرے نبی کا اس عمل نے بتلا دیا کہ اگر نبی سے محبت کرنی ہے، نبی سے سچا عشق کرنا ہے تو ابو بکر کی محبت کرنی پڑے گی. اللہ تعالی ہم سارے دوستوں کا یہاں پر آنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کل قیامت والے دن حضرت ابو بکر کے سائے کے اندر جنت کے اندر جگہ نصیب فرمائے. کہیں سنی بات پر اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.